میرا دل بدل دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو مسلمان پیدا کیا اور ایک عظیم کلمے کی دولت سے نوازا۔ فرماتے ہیں کہ اس کلمے کو جو انسان ایک دفعہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کا وزن اتنا ہے کہ تمام دنیا کی چیزوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ آسمان کی ہیں، چاہے وہ زمین کی ہیں، چاہے وہ ہوا میں اڑنے والی ہیں، چاہے وہ درختوں میں رہنے والی ہیں، ان سب کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور پھر اس لا الہ الا اللہ کا ایک ٹکڑے پہ لکھا جائے، اور جب اس کو ترازو کیا جائے گا تو یقیناً یہ تمام چیزوں کو یہ کلمے والا پلڑا ہوا میں اڑا دے گا اور خود جھک جائے گا۔ میرے محترم بھائی دوستوں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے صرف ایک مطالبہ کیا اور صرف ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اے میرے بندے، جو کچھ میں تجھے دے رہا ہوں، جو کچھ، وہ سارا میرا دیا ہوا ہے، اور اللہ کو پیچھے سے کوئی نہیں دے رہا، بلکہ اللہ اس پوری دنیا کو اکیلے تنہا چلانے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے فرمایا، یا اللہ میری قوم مجھ سے بڑے عجیب سوال کرتی ہے، میری قوم جو ہے وہ مجھ سے سوال کرتی ہے کچھ ایسے۔ فرمایا کہ یا اللہ میری قوم مجھ سے سوال کرتی ہے کہ موسیٰ، کیا آپ کے رب کو نیند نہیں آتی؟ کیا آپ کا رب سوتا نہیں ہے؟ کیا آپ کا رب تھکتا نہیں؟ تو فوراً اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ 2 پیالے ہاتھ میں لو پانی کے، اور ان کو کھڑے ہو جو لے کر، اور وہ گرنے نہیں چاہیے، وہ گرنے نہ پائیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پیالے لیے اور کھڑے ہو گئے، اور کھڑے رہے۔ پھر ایک وقت آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی، اور ایک دم وہ پیالے ٹوٹ کے گر گئے۔ وہ پیالے ٹوٹ کے گرے تو فوراً اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ انہیں فرماؤ، انہیں کہو کہ اگر تمہارے رب کو اگر میرے رب کو اونگ بھی آتی ہوتی تو یہ زمین اور آسمان کا نظام اسی طرح ٹوٹ کے درم برم ہو جاتا، کہ اللہ پاک کے ساتھ نہ کوئی شرک ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی خاندان ہے، نہ اس کی اولاد ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، اللہ سائے سے پاک ہے، اللہ لمبائی چوڑائی سے پاک ہے، اللہ کی شان ایسی۔ اور اللہ رب العزت جو ہمیں یہ سب کچھ عطا فرما رہے ہیں، یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی آ جاتی ہے تو اللہ تھوڑا تھوڑا دے رہے ہیں، بلکہ اللہ پاک پوری دنیا کو اس کے مانگنے کے مطابق اگر عطا فرمائے تو اللہ رب العزت کی ذات کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ تو آج کے دور میں جسے اللہ پاک کلمے کی دولت سے نواز دیں، یہ اس کے لیے سعادت کی بات ہے، یہ اس کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے ایسے فتنے کے دور میں اسے کلمے کی دولت سے نواز دی ہے، جس کلمے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ جو ہے وہ اپنے جان قربان کر دیتے ہیں، اور ہر قسم کی جو ہے وہ قربانی دینی پڑے تو دے جاتے ہیں۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کو، ہمیں بیٹھے بٹھائے گھر میں اور ماں کی گود میں کلمہ مل گیا، اور ہم نے اس کی محنت کو چھوڑ دیا۔ یہ کلمہ ملا کیوں؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیوں ملا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ تو اسی حوالے سے میرے ساتھ کچھ دیر پہلے ایک واقعہ پیش آیا۔ اس میں کچھ یوں تھا کہ جب میں آج سے پہلے، جیسا کہ آپ نے کچھ پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہوگا، میں نے اپنی کارگزاری بھی بتائی آپ کو کہ اللہ پاک نے پہلے میں اس طرح کے ماحول میں تھا، دنیاوی ماحول میں، اس کے اندر بہت سی نافرمانیاں میں نے اللہ کی، اور اس کے بعد توبہ طائف ہوئے، اور اللہ نے اپنے گناہوں سے جو ہے وہ سارا صاف کرنے کا ایک موقع دیا۔ تو میری جب کالج لائف تھی، تو کالج لائف کے اندر تو ایک انسان ویسے ہی جو ہے وہ ہر عیاش پسند ہوتا ہے، اور ہر قسم کی جو عیاشی اس کو پسند ہوتی ہے کہ کوئی اس کو روکنے والا نہ ہو، کوئی اس کو دیکھنے والا نہ ہو،
اور وہ ہر اپنی جو ہے وہ خواہش پوری کرے اور ہر جو اس کی تمنا ہے وہ اس کو پوری کرے. تو کالج کے دنوں میں جب میں ماڈلنگ کرتا تھا اور جب میں فنکشنز کرتے تھے، پروگرام کرتے تھے، تو وہ ایک ماحول ایسا تھا میڈیا کا، اور وہ ایسا ایک ماحول ملا کہ اس میں آپ کو مختلف لوگ ملتے ہیں اور ہر انسان آپ کو کچھ چیزوں سے آپ کو اپنی طرف کھینچے گا. ایک پیسہ، ایک شہرت اور ایک حسن. یہ چیزیں، ان چیزوں سے آپ کو ہر انسان میڈیا کے اندر یا میڈیا سے باہر آپ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے گا. تو اور ہمارا جو نوجوان ہے آج، ہمارا مسلمان ہے، وہ اتنا بھولا بھٹکا ہے کہ اس کو پیسے اور شہرت کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی. تو اور جب اس کے سامنے کوئی غیر مسلم کوئی ایسی آفر رکھتا ہے تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ معاف تو کر دے گا، معاف کر دے گا، لیکن اللہ کو چیلنج کرنا یہ ایک چیلنج ہے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہی نہیں. تو وہ ایک دور تھا، اس وقت میں کالج میں تھا، میں BCom کر رہا تھا پنجاب کالج سے. تو میں نے کچھ اپنے شوٹس کروائے ماڈلنگ کے، تو میں نے اس کے اوپر فیس بک پہ ڈالا کیونکہ فیس بک کا ایک بہت بڑا وہ چل رہا ہے، رجحان چل رہا ہے. تو میں نے فیس بک پہ ڈالے، اپنے شوٹس ڈالے، اور اس پہ جو ہے وہ مجھے ریکویسٹ آنا شروع ہو گئیں. تو میں اس ٹائم نہیں دیکھتا تھا کہ کس کی ریکویسٹ ہے، وہ کافی ساری ریکویسٹ ہوتی تھیں کیونکہ فیس بک ایک ایسی چیز تھی. پھر میڈیا سے ایک میرا وہ تعلق تھا، شروع ہو رہا تھا اس وقت. تو پھر نئے نئے دوستوں کی ریکویسٹ آتی تھیں آگے سے آگے. تو ایک بھائی کی مجھے ریکویسٹ آئی تو میں نے ان کو ایڈ کیا. تو کافی دیر انہوں نے میرے سے بات کی اور سب کچھ بالکل صحیح. تو کافی دنوں کے بعد اس نے میرے سے بات کی اور پھر میں نے اس کو کہا، اس نے میرے سے پوچھا کہ تم اسٹڈی ہی کرتے ہو؟ میں نے کہا میں اسٹڈی کرتا ہوں. تو کہتے تم ماڈلنگ وغیرہ بھی کرتے ہو؟ میں نے دیکھا ہے تمہارے شوٹس. میں کہا میں کرتا ہوں. تو اس نے کہا کہ تمہیں کتنا پیسہ ملتا ہے وہاں پر؟ میں نے کہا مجھے تو ابھی تو اتنا نہیں مل رہا، ابھی تو میرا ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تو وہ مجھے تو ابھی اتنا نہیں مل رہا. تو کہتا پھر تمہارا گزارا تو نہیں ہوتا ہوگا؟ تمہارا تو دل کرتا ہوگا میرے پاس یہ بھی ہو وہ بھی ہو، سب کچھ عیاشی ایسی چیزیں ہوں. تو میں نے کہا ہاں ظاہر ہے، ہر کسی کا وہ دل ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وقت سے پہلے حاصل کر لے. تو اس نے جو ہے وہ میرے سے کافی دوستی لگائی، بہت دوستی لگائی، اتنی دوستی لگا لی کہ کیا نام ہے میرا ایک وہ فیس بک کے اوپر جو ہے وہ اتنا بیسٹ فرینڈ بن گیا جتنا آپ کے ساتھ والا گھر والا آپ سے بار بار ملے اور آپ کی اس کے ساتھ ملاپ ہو جائے اور وہ اتنی ایک دوستی بڑھ جاتی ہے. تو وہ اتنی دوستی میری اس کے ساتھ بڑھ گئی. تو اس نے مجھے آفر کی کہ یار آپ میرے گھر آؤ، اور میری فیملی اب کچھ عرصے میں جو ہے وہ یہ آسٹریلیا میں جو ہے وہ شفٹ ہونے والے ہیں. تو میں نے کہا تم آسٹریلیا چلے جاؤ گے تو اتنی دور تمہیں، تو میں یہاں تمہارے گھر نہیں ملنے آ سکا، تو آسٹریلیا میں کیسے آؤں گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنی فیملی سے ملواتا ہوں، میرے بھائی ہیں، میرے بہن بھائی ہیں، اور میں کیا نام ہے میری فیملی بڑی اچھی ہے، تو میں آپ کو ملواتا ہوں ان سے. تو میں آپ کو اپنی امی سے ملواؤں گا، اپنے ابو سے ملواؤں گا، میرے بھائی ہیں ان سے ملواؤں گا، چھوٹے بھائی ہیں، اور میری بہنیں ہیں، میری ہمشیرہ وغیرہ، ان سے میں آپ کو ملواؤں گا. تو اس وقت تو ایک ذہن نہیں بنا ہوا تھا کہ آنکھوں کا پردہ کرنا ہے اور اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ وہ ماحول ہی نہیں ملا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آؤں گا انشاءاللہ، میں فارغ ہو جاؤں پیپر سے پھر میں آپ کے پاس آؤں گا. تو اس طرح ہوا کہ بات چلتی گئی. تو اس نے مجھے کہا کہ ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، وہ آپ نے نہ اپنی فیملی میں کسی کو بتانا ہے، نہ اپنے کالج میں بتانا ہے، نہ اپنے کسی بھی اپنے ساتھ والے کو، دوست کو نہیں بتانا. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو مجھے ضرور تھا کہ ضرور ایسی کوئی بات ہوگی کہ جس سے جو ہے وہ اب میرا ذہن چلنا شروع کہ میں نے کہا کیا بات ہوگی، کیا میرے سے ایسا کوئی کام لینے لگا ہے یہ انسان جو ہے. تو میری سمجھ سے باہر تھا، اور دین کا اس وقت پتہ نہیں تھا. مجھے تو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ نبی کہتے کس کو ہیں اور یہ کیوں آتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، بالکل بھی تعلق بہت دور تھا دین سے تعلق. تو خیر اس نے مجھے کہا کہ اپنے بارے میں بتایا کہ تو تم احمدی مسلمان کو جانتے ہو؟ احمدی مسلمان. میں نے کہا، میں نے سوچا، میں نے کہا یہ بول تو
مسلمان رہا ہے، لیکن یہ لفظ جو احمدی لگا رہا ہے یہ نام بھی مسلمانوں والا ہے، تو ضرور ہو سکتا ہے کوئی بزرگ کا نام ہو یا کوئی ایسے کسی بندے کا، کوئی اسلامی بھائی کا، کوئی کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہو جو بھائی کہ ان کا کوئی بھائی کا نام ہو یہ، اور مطلب کہ مشہور ہستی ہو. تو میں نے کہا ہاں شاید میں نے جانتا ہوں. تو کہتے کیسے لوگ ہوتے ہیں یہ، کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، میں نے تو ایسے ہی اس کو جھوٹ کہہ دیا کہ ہاں یار یہ اچھے ہیں، یہ بالکل اچھے ہوتے ہیں. تو وہ اپنی طرف سے پکا ہو گیا کہ یار یہ کام بن گیا، یہ تو کوئی سوال ہی نہیں اس نے کیا، کوئی کرٹیسائز ہی نہیں کیا. تو اس کے بعد میں کالج میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے اپنے مطالعہ پاکستان کے جو ہمارے ٹیچر تھے ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا سر یہ احمدی مسلمان کون ہوتے ہیں؟ پہلے تو وہ نہیں سن رہے تھے میری بات، میں نے بات کر رہا تھا، لیکن جب میں نے یہ کہا احمدی مسلمان کون ہوتے ہیں تو فوراً انہوں نے میری طرف دیکھا، اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مجھے جو ہے وہ کہا کہ تم پیریڈ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ میرے پاس آنا، میں تمہیں جو ہے وہ تم سے بات کروں گا. تو وہ سر سے میں نے ٹائم لیا، پیریڈ ختم ہوا، سر مجھے لے کے بیٹھے، انہوں نے مجھے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو یہ سلسلہ سارا ہوتا ہے اس طرح سے جو بھی ہوتا ہے. تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا سر یہ کیا چیز ہے؟ تو خیر ایک طرف تو مجھے سر نے بتا دیا تو ایک میرے ذہن میں بیٹھ گیا، لیکن وہ پھر مجھے جو میرا دوست تھا وہ مجھے گفٹ بھیجنا شروع ہو گیا. کبھی کوئی گفٹ بھیج رہا ہے، کبھی پیسے بھیج رہا ہے، کبھی کہہ رہا ہے میں تمہیں پیسے بھیجتا ہوں، تم اچھے سے اچھا موبائل لو، تم یہ لو. اور جو سب سے عجیب بات مجھے لگی، سب سے عجیب وہ یہ تھی کہ دیکھو ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک عزت نفس، ایک غیرت، اور دوسرے کی گھر والوں کی ایک غیرت اور عزت نفس بھی ہوتی ہے. وہ سوچتا ضرور ہے ایک بار کہ یار یہ اس کی فیملی اس طرح کی ہے تو کیا یہ مجھے اپنی فیملی میں ایسے ہی گھسا رہا ہے، مطلب کوئی پردہ نہیں کر رہا، بے شک وہ دین پہ چلنے والا نہ ہو. تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ اس نے مجھے جو ہر بات میں کہتا تھا کہ میری سسٹر یہ کرتی ہیں، میری سسٹر وہ کرتی ہیں، میری سسٹر یوں ہیں، ایسے ہیں، ان کی عادت ایسی ہے. تو میں نے غور کیا، میں نے کہا یہ کیوں مجھے جو ہے وہ صرف اپنے ان کے فیملی کے لوگوں کے بارے میں اتنا وہ اٹریکٹ کر رہا ہے. پھر مجھے سر کی باتیں یاد آنا شروع ہوئیں کہ یہ آپ کو پیسے سے اور حسن سے آپ کو یہ لوگ کھینچیں گے. اور وہ اصل میں انسان وہ تھا قادیانی، اور وہ پکا قادیانی تھا، اور وہ اتنا مضبوط اس کا وہ ایمان بنا ہوا تھا اس کے اوپر کہ وہ ایج اس کی 19-20 سال تھی، لیکن وہ بات ایسی کرتا تھا کہ جیسے کوئی 25-30 سال کا جو ہے وہ انسان کسی انسان کو جو ہے وہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے اس کو آفر کرتا ہے، اس طرح سے وہ میرے سے بات کر رہا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ یار تم کیا نام ہے، تم بڑی اپنے فیملی کے بارے میں تم نے بتایا ہے، اور تم مجھے اتنے گفٹ بھیج رہے ہو، کبھی پیسے بھیج رہے ہو، کبھی موبائل گفٹ کے لیے پیسے بھیج رہے ہو، کبھی کچھ بھیج رہے ہو، اور وہ میرا ہر چیز کا خرچہ اور وہ ہر چیز کا بیلنس آپ یقین کر کے میں نے 2 سال بیلنس جو ہے میں نے خود نہیں ڈلوایا، میں نے اسی نے مجھے جو ہے وہ ابھی بیلنس ختم ہوتا فوراً بھیجتا تھا، بیلنس ختم فوراً بھیجتا تھا، میری ضروریات وہ پوری کر رہا تھا اس طرح سے. تو میں نے سوچا یار یہ کیوں کر رہا ہے، اس کو میرے سے غرض کوئی نہیں ہے اور نہ کوئی ایسی لالچ ہے، یہ کیوں کر رہا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا. اس کے بعد یہ مجھے بلانا شروع ہوا. اس نے مجھے کہا کہ اپنی دعوت دی کہ تم میرے گھر آؤ. میں نے کہا گھر کدھر ہے، کہ اس وقت تو ظاہر ہے ایک کھلا ایک ذہن تھا، کہیں بھی چلے جائیں دوستوں کے ساتھ. تو اس نے مجھے جو ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر یہ سارا معاملہ ہوا، فون پہ آ گئے. تو اس نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر رہو، میں تمہیں اپنی فیملی سے ملواتا ہوں، جو خرچہ ہوگا میں تمہیں بھیجوں گا، اور میں تمہیں 20,000 روپے بھیج رہا ہوں، یہ تمہارا خرچہ ہوگا. اب ربوہ میں اس کی ربوہ میں جو اس کا گھر تھا، ربوہ اس نے مجھے بلوایا. تو اس نے کہا کہ یہاں پر آؤ تو میں تمہیں یہ پیسے بھیج رہا ہوں، اور میں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے خرچہ بھیجو یہ وہ. تو وہ خود ہی اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں جو ہے اتنے پیسے بھیج رہا ہوں، اور پھر یہاں کا سارا کھانا پینا اور یہ وہ سب کچھ ہماری طرف سے ہوگا، میرے گھر والے تمہارا خیال رکھیں گے، تو تم آؤ. میں نے تمہارے بارے میں گھر والوں کو بتایا ہے کہ دیکھیں یہ لڑکا ہے، یہ نیا ہے اور یہ
ماڈلنگ کر رہا ہے، تو میرے گھر والوں کو بھی یہ فیلڈ بڑی پسند ہے، تو جو تم میرے گھر آؤ، میرے بھائیوں سے ملو اور میرے پاس آؤ، تم میرے دوست تو ایک ایز ایک فرینڈ کے طور پہ تم آؤ میرے پاس۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں ضرور جاؤں گا، لیکن ایک شک و شبہ میرے دل میں پیدا ہو گیا، اور ہو سکتا ہے میری ماں کی دعاؤں نے مجھے جو ہے وہ روک لیا، ورنہ میں کب کا اس کے پاس پہنچ جاتا جتنا وہ مجھے وہ کر چکا تھا میرے لیے۔ تو یا میرے ماں باپ کی ایک پرورش تھی، میری امی اور میرے ابو کا لگاؤ دین سے تھا شروع سے، تو وہ باتیں کرتے رہتے تھے اور ایک ماحول میں جاتے رہتے تھے۔ تو اس نے مجھے جو ہے وہ آفر کی کہ روا آؤ اور خرچہ میں تمہارا اٹھاؤں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ایک دن میں بتاتا ہوں پھر تم بھیجنا۔ اس نے کہا وہ ایک دو دن تو بعد کی بات ہے، تو مجھے اپنا آئی ڈی کارڈ کا نمبر بتاؤ، میں تمہیں ابھی جو ہے وہ پیسے بھیجتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ابھی نہیں، ایک دو دن تک میں بات کرتا ہوں پھر بھیجتا ہوں۔ تو میں ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے کہ یہ پیسے بھی بھیج رہا ہے فضول، اور اتنے پیسے بھیج رہا ہے اور میں منع کر رہا ہوں اور یہ پیسے بھیج رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ تو میں نے پھر اپنے سر سے دوبارہ جو ہے وہ بات کی، کالج کے سر سے۔ میں نے کہا سر اس طرح وہ لڑکا ہے، پہلے تو مجھے اس نے دوستی لگائی اور آپ نے جیسے منع کیا تھا مجھے کہ ان سے دور رہو، تو اب یہ مجھے مزید اور کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ آؤ۔ اور تو سر نے پھر مجھے ساری بات جو ہے وہ کھول کے بتائی کہ یہ ہوتے ہیں اور یہ ایسے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اس سے کہا کہ دیکھو تم جو ہو وہ یہ لوگ ہو، اور میں نے اپنے سر سے پوچھا تو اس نے کہا جھوٹ ہے یہ سب کچھ، یہ کیا نام ہے سب کچھ جھوٹ ہے، تم میرے پاس آؤ، میں تمہیں جو ہے وہ اپنے گھر والوں سے ملواؤں گا اور اچھے سے اچھا کھانے کو، اچھے سے اچھی رہائش ہوگی، اور میں خوب ربوہ کی سیر کرواؤں گا۔ تو ربوہ میں ایک جگہ تھی جہاں پر اس نے اپنے گھر کا مجھے ایڈریس دیا، وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن یہ تھا کہ اس نے ایک پراپر ایک انتظام کیا ہوا تھا، کہتا ہے وہ اگر تم علیحدہ گھر میں رہنا چاہو وہاں پر آ کر تو میں تمہیں وہ بھی دوں گا، لیکن تم آؤ اور میری جو ہے وہ فیملی سے ملو، ہمیں اچھا لگے گا۔ تو ایک وہ لالچ ایک آئی، کیونکہ ایک وہ ذہن ہوتا تھا نوجوان کا، اگر ایک ذہن یہی کہ وقت سے پہلے ہر چیز آ جائے اور وقت سے پہلے جو ہے وہ ہر چیز مل جائے۔ تو میں نے جو ہے وہ پھر کہا کہ ٹھیک ہے میں کوئی بندوبست کرتا ہوں، لیکن پھر مجھے کسی چیز نے روک لیا، اللہ کی طرف سے اور میرے ماں باپ کی دعائیں ساتھ تھیں، تو اس نے مجھے روک لیا۔ تو میں اس سے جو ہے وہ بول پڑا، میں نے کہا تم لوگ غلط ہو، تم مجھے جو ہے وہ اپنی گھر والے عورتوں کی دعوت دے رہے ہو اور تم مجھے ان کی وجہ سے کھینچ رہے ہو، ان کے تھرو کھینچنا چاہ رہے ہو، اور تم مجھے اس وقت کوئی 40-50 ہزار کی گفٹس بھیج چکے ہو، اور یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے؟ وہ اس نے مجھے بہت اصرار کیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، تم ایک کام کرو، لاہور میں میرے وہ جاننے والے ہیں، میری خالہ ہیں، ان سے ملو، میرے کزن ہیں، تمہیں بالکل صحیح لوگ لگیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اور جس جگہ اس نے بتایا تھا لاہور کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں پر آلریڈی اس طرح کے قادیانی لوگ جو ہے وہاں پر رہتے تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر ایک اپنا ایک گھر ایسا بنایا ہوا تھا، اور بہت سے نوجوانوں سے ان کے تعلق تھے۔ اسی طرح وہ لڑکا فیس بک پہ لوگوں سے بات کرتا تھا اور یہاں پر اعتماد دلاتا تھا، اور وہ جو اس کے جو فیملی والے لوگ تھے، تو جو فیس بک کے دوست اس کے لڑکے کے تھے، وہ ان سے اس کی آگے فیملی میں جا کے جب ملتے تھے، اس کی خالہ سے، اس کے خالہ کے بیٹوں سے لاہور میں، تو وہ انہیں جو ہے وہ مسجد میں جو ہے وہ لے کے جاتے اور کہتے کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ایک اعتماد قائم کیا۔ اس کے بعد کچھ لڑکوں کو انہوں نے بھیجا، تو اللہ جانے وہ کہاں گئے کہاں نہیں گئے، لیکن یہ تھا کہ وہ میں وہاں بھی نہیں جا کے ملا، مجھے ڈر لگا اس بات سے، تو لیکن یہ تھا کہ پھر اس نے مجھے کافی لالچیں دیں اور کہا کہ یہ دیکھو، پھر مجھے اپنی اکثر فیس بک پہ اپنی جو ہے وہ ہمشیرہ کی، اپنی بہن کی، اپنی کزنس کی، فیمیل کزنس کی پکچر جو ہے مجھے سینڈ کرتا تھا۔ تو میں تو حیران تھا کہ میں نے کہا یہ میں ابھی پہلا بندہ دیکھ رہا ہوں جو لڑکیوں سے اوپر بات ہی نہیں کرتا، پیسے سے اوپر بات ہی نہیں کرتا، تحفے تحائف سے اوپر بات ہی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد یہ کہ مجھے ان سب چیزوں کا پتہ لگ گیا کہ کون لوگ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں۔ میں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے توبہ کی۔ پھر اس کے بعد میں نے اس سے ختم کی، تو وہ بہت میری منتیں کرتا رہا کہ نہیں، تمہیں کسی نے غلط پٹی پڑھائی ہے، تم میرے پاس ایک دفعہ آؤ، صرف ایک دفعہ آؤ، پھر دیکھو ہم بات کرتے ہیں، پھر سب کچھ تمہارا مسئلہ حل کرتا ہوں، ہم بھی صحیح ہیں، ہم بھی صحیح لوگ ہیں۔ تو خیر اس کے بعد یہ معاملہ ہوا، میری اس سے جو ختم ہو گئی، میں نے اس کو فیس بک سے انفرینڈ کر دیا، بلکہ بلاک کر دیا میں نے۔
تو کچھ عرصے بعد 1 مہینے بعد مجھے ایک لڑکی کی ریکویسٹ آئی اور اس نے میرے سے بات کی، اور اس لڑکی نے دوسرے تیسرے دن ہی کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے احمدی مسلمان کے بارے میں. میں سمجھ گیا کہ یہ وہی لڑکی ہے. یہ اس سے پہلے وہ مجھے اپنے ڈائریکٹ مطلب کہ اس نے تو کافی دیر تک مجھے جو ہے وہ اس سرکل میں رکھا اور اپنی طرف اپنی دوستی بڑھائی، لیکن اس لڑکی نے جس کی مجھے ریکویسٹ آئی 1 مہینے کے بعد، اس کو انفرینڈ کرنے کے 1 مہینے کے بعد جب مجھے ریکویسٹ آئی تو اس نے مجھے اپنی ریئل پکچرز بھیجنا شروع کر دیں، اور مجھے ریئل پکچر بھیجنا شروع کر دیں اور کہا کہ کیا نام ہے، کب ملو گے، میں باہر چلی جاؤں گی، میں کب ملو گے، مجھے جلدی ملنے آؤ. تو میں نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، میں ملتے ہیں، ابھی بات چیت ہو جائے، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے، جیسے ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے. تو وہ اس نے مجھے بہت فورس کیا، تو اس نے کہا کہ تم فوراً ملنے آؤ. اور وہ حسن ایک ہمارے نوجوان کو حسن کے ذریعے کھینچ رہے ہیں، پیسے کے ذریعے کھینچ رہے ہیں. اس نے اپنی تصویریں کچھ اس طرح کی سینڈ کی، تو وہ پھر ایک ذہن تو خراب ہوا، لیکن وہی بات کہ ماں باپ کی دعائیں تھیں، اور ایک ٹیچر نے مجھے بڑا اچھا گائیڈ کیا کہ یہ ایسے لوگ ہیں. تو وہ ٹیچر کی استاد کی بات، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، پنجاب کالج میں وہ پڑھاتے ہیں. تو وہ انہوں نے جو ان کی جو بات تھی، ان کی نصیحت تھی، ان کی جو مطلب کہ مجھے ایک سمجھانا تھا، وہ میرے لیے کامیاب ہو. آج پتہ نہیں میں کس حال میں ہوتا، کہاں ہوتا، اللہ معاف کرے. تو وہ پھر لڑکی کافی مجھے آفرز کر رہی تھی، میں نے اس کی آفر ٹھکرا دی، اور اس نے آخر میں مجھے بتا دیا کہ میں اس کی جو ہے وہ بہن ہوں، میں اس کی جو ہے وہ بہن ہوں، اور جو ہے وہ اس نے مجھے آپ کے بارے میں سارا بتایا تھا، اور فیس بک کا مجھے اس نے آپ کا اکاؤنٹ دیا کہ میں آپ سے بات کروں، آپ کو صحیح طرح سمجھاؤں، آپ پتہ نہیں کیوں میرے بھائی سے ناراض ہیں. میں نے کہا دیکھو بھائی، ناراض کچھ نہیں ہے، اگر تو تم چاہتے ہو کہ جو میں تم سے ملنے آؤں تو سب سے پہلے تم لوگ ہمارے دین میں ہو، تم لوگ جو اسلام قبول کرو، اور جو پھر میں تم سے ملتا ہوں. تو وہ پھر اس بات پہ تو آتے ہی نہیں تھے. تو خیر وہ بہت برا بھلا اس نے مجھے بھی کہا، اور فیس بک پر میری پکچرز کے اوپر اس نے بہت غلط کومنٹس کیے، اور مجھے جو ہے پھنسانے کی کوشش کی، کافی اس طرح کومنٹس کیے. تو میں نے جو ہے وہ سوچ لیا کہ ایسے لوگ جو ہے وہ ہیں. تو اس کے بعد کئی دفعہ مجھے آفرز چلتی رہیں، ریکویسٹیں آتی رہیں فیس بک پہ، اور اسی طرح کے لوگوں کی. اور جب بھی میں دیکھتا تھا تو پروفائل پہ یہ لکھا تھا ربوہ ربوہ ربوہ، اور ربوہ ان کی ایک ایسی جگہ. تو بھائیوں عزیزوں، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس طرح کی جو شکار، ایک تو ہم پہلے ہی دین سے بہت دور ہیں، اور جتنا بھی ابھی دین کے ماحول ہم لے رہے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں بچا کے رکھا ہوا ہے. ایک چیز آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں، جب ہمارے گھر کے اندر ایک 5 روپے کا سکہ بھی گرا ہوا ہو، تو ہے تو وہ چھوٹی سی ایک رقم، لیکن وہ ہم اس کو دیکھ کر اٹھا کے رکھ لیتے ہیں، اس کو ہم دیکھ کے اٹھا کے رکھ لیتے ہیں کہیں کہ بھئی چلو یہ کام آئے گا، کبھی نہ کبھی کام آئے گا. ہم اس کو اٹھا کے رکھ لیتے ہیں اور اس کی ہم حفاظت کرتے ہیں. لیکن آج ہمارا جو ایمان ہے وہ غیر مسلم لوٹ رہا ہے، غیر مسلم طرح طرح کے تدبیروں سے لوٹ رہا ہے، اور آج جو ہے وہ ہم اس کی حفاظت کرنے کو تیار نہیں ہیں. 5 کے نوٹ، 5 کا جو سکہ ہے اس کو ہم حفاظت سے رکھ لیتے ہیں کہ یار پیسے ہیں رکھ لو، چلو 1 روپیہ ہی صحیح. اور ایمان سب سے بڑی دولت انسان کی ایمان ہے، اور ہمارا ایمان لٹ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ایمان انٹرنیٹ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوٹا جا رہا ہے. اس کو ہم نہیں بچا کے رکھتے. ہم کہتے ہیں جی وہ تو دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. تو وہ 5 روپے کی سکے کی اہمیت ہے ہمارے دل کے اندر، ایمان کی نہیں ہے. اور ایمان کی اہمیت ہمارے دلوں میں آئے گی کس طرح؟ وہ ایمان والے حلقوں میں بیٹھ کے، دین ایمان کی بات سن کے، اللہ کے راستے میں نکل کے، یہ غیروں کے طریقے ہمارے دل میں سے نکلیں گے تو غیروں کی آفرز کو بھی ہم ٹھکرا دیں گے. جب ہمارے دل کے اندر ایمان کا جذبہ آئے گا تو پھر ہم ایمان والی آفرز کو جو ہے ایکسیپٹ کریں گے، نبی کی سنت سے جو ہے وہ گریز نہیں کریں گے، نبی کے طریقوں سے گریز نہیں کریں گے. تو یہ کارگزاری بتانے کا مقصد آپ سے یہی تھا کہ انٹرنیٹ پہ جو اس طرح کی چیزیں، اس طرح کے لوگ آپ سے رابطہ کر رہے ہیں، ان سے پلیز بچیں.
ایک تو ان کا یہ بہت بڑی جگہ ہے ربوہ، اور دوسرا احمدی مسلمان یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم صحیح مسلمان ہیں. تو یہ بہت بڑی کھلم کھلا، جسے شیطان کو کہا گیا نا کہ شیطان جو تمہارا کھلم کھلا جو ہے وہ دشمن ہے، تو یہ اسی طرح آپ کے کھلم کھلا دشمن ہے. یہ آپ کو پیسے سے اور حسن سے خریدیں گے. تو میری آپ جو فیس بک یوزرز ہیں، کیونکہ فیس بک، ٹویٹر اور اس طرح کی جگہوں پہ آپ کو یہ لوگ بہت ملیں گے. تو گھروں میں تو آپ کو نہیں، یہ بہت کم ملیں گے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس حملہ ہوگا. یہ آپ کو حسن کے ذریعے سے اور انٹرنیٹ پہ آپ کو بہت ملیں گے. تو جو انٹرنیٹ ویورز ہیں، فیس بک ویورز ہیں، ٹویٹر کے ویورز ہیں، انسٹاگرام کے ویورز ہیں، تو واٹس ایپ ویورز ہیں، اور واٹس ایپ پہ ان کے اکاؤنٹس ہیں، تو ان سے بچیں، کیونکہ یہ آپ کو لوگ یہیں پر زیادہ ملیں گے. کیونکہ اس انسان کا سب کچھ بک جائے، سب کچھ لٹ جائے، ایمان اگر لٹ گیا تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ایمان کو ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو میری نصیحت یہی ہے کہ جو ہے وہ اللہ پاک مجھے آگے مزید اپنے ایمان کو سنبھالنے کی کوشش میں رکھے، اور جو ہے وہ ہدایت دے ہم سب کو. ہم سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ہم سب ہدایت چاہنے والے لوگ ہیں. اللہ کی طرف سے ہمیں ایک یہ انعام ملا کہ ہم مسلمان پیدا ہو گئے، ورنہ آج پتہ نہیں کہاں ہم بیٹھے ہوتے. تو صرف اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے جھانسے میں نہ آئیں، ایسے لوگوں کے جال میں نہ آئیں، ورنہ ہماری آخرت تو برباد ہو ہی گئی ہے، دنیا بھی برباد ہو جائے گی. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.